قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا وربي صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی اور مریضوں کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بندہ مومن، اسی بستی کا ایک جوان بنام نجف علی، اگر میں شبہ نہ کروں تو ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے
ان کی شفا یابی کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ پروردگارہ بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس جوان کو جلد سے جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ یہ اخلاص کی ان آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور الحمدللہ ہمارے 2 دن کی گفتگو انشاءاللہ آپ حضرات تک بخوبی پہنچانے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ سے جوانوں کا بھی کافی زیادہ رجحان اس ٹاپک پہ رہا۔ میں جوانوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور ہمارے بزرگان کہ جنہوں نے اس موضوع پہ مزید گفتگو اور بحث کرنے کی تائید کی۔ فی الحال تھوڑا موسم خراب ہے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے کثیر تعداد میں شرکت نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی ماشاءاللہ سے آپ حضرات مسلسل بارشوں کے باوجود مجالسوں میں شرکت فرما رہے ہیں۔ مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دامن سے متمسک و متصل فرما۔ عزیزان محترم، کل ہم نے مجلس میں ایک موضوع پر مجلس کو اختتام دیا، اور کل کی مجلس تقریباً ان لوگوں کے جواب میں تھی جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی چاند کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سورج کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، روز و شب کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں اور آپ کو بھی پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی خدا ہی نہیں تو پھر عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ میجر بیسک سوال جو ہے وہ یہ ہے۔ جب کوئی خدا ہے ہی نہیں تو آپ یہ سجدے کس کے لیے، یہ نمازیں کس کے لیے، یہ رکوع کس کے لیے؟ اس کے جواب میں مولا کے خوبصورت جملات جو کل آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دہری کے جواب میں، منکر خدا کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم مریں اور تم بھی مرو، اور مرنے کے بعد پتہ چلے کہ کوئی خدا نہیں، تو ہم بھی بچ جائیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے۔ جب کوئی خدا ہی نہیں، جبکہ تم غلط ہو، جب کوئی خدا ہی نہیں تو ہم بھی بچ جائیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر مرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہاں کوئی ہے اور اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا، ہم تو بچ جائیں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ یہ ایک دلیل تقریباً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تمام شخصیات نے اپنے بیانات میں استعمال فرمائی۔ اسی طرح ہمارے پہلے امام سے بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ جب کسی نے عقیدوں پر اشکال کیا، کسی دہری یا زندیق نے، زندیق یا دہری تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، یعنی جو منکر خدا ہوں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ بس الفاظ پہ غور کیجیے گا، انشاءاللہ ایک اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا۔ جب انہوں نے مولا کے عقیدوں پہ اشکال کیا، مولا کے عقیدوں پہ انگلی اٹھائی، تو مولا نے ان کے جواب میں فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے جو عقیدے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کوئی خدا ہی نہیں، تو پھر یہ عقیدے کس کے لیے؟ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی خدا نہ نکلا تو ہم اور تم برابر ہیں۔ جب کوئی خدا ہی نہیں
تو کون مجھے سزا دے گا؟ یا کون تمہیں سزا دے گا؟ یا کون تمہیں جو تم نے اچھے کام کیے اس کے لیے تمہیں جنت میں ڈالے گا؟ کون مجھے جنت میں ڈالے گا جب کوئی خدا ہی نہیں ہے آپ کے مطابق؟ تو ہم بھی بچ جائیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن ذرا سوچو، اگر وہاں کوئی خدا نکلا اور جیسا کہ ہے، اور اس نے کچھ چیزیں ہم سے مانگی تھیں جیسا کہ ہم نے انجام دی، ہم تو بچ جائیں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہم بچ جائیں گے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت دلیل جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے دہریوں کے جواب میں استعمال کی، یہ میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ دلیلیں ثبت و ضبط ہو جائیں۔ میں نے جیسا کہ مختلف مجلسوں میں، ابھی حال میں ایک مجلس تقریباً تبلیغ پہ پڑھی تھی، لفظ تبلیغ پہ، تو اس میں بیان کیا تھا کہ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عالم دین منبر پہ آ کے فضائل و مناقب بیان کر دے، دین کی جزئیات بیان کرے یا دین کے حوالے سے بیان کرے۔ روز محشر ممکن ہے آپ بھی مبلغین میں شمار ہوں، آپ بھی مبلغین میں شمار ہوں۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے اس اسکول میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اپنا مذہب لوگوں تک پہنچائے، دین لوگوں تک پہنچائے، اسلام لوگوں تک پہنچائے۔ ظاہر سی بات ہے، ماشاءاللہ سے جوان چہرے بہت زیادہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے سوالات ضرور آتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں نمیدونم سینکڑوں خدا موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خدا موجود ہیں، اور میرے خیال سے جتنے سوالات اس ملک میں پیدا ہوں گے اتنے سوالات دنیا کے کسی گوشے میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا سوچیں، جس ملک میں اتنے سوالات پیدا ہوں، کیا اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ توحید پہ کام کرے، وحدانیت پہ کام کرے، وجود خدا پہ کام کرے؟ عزیزان محترم، میں بغیر کسی خاص مقدمے و تمہید میں آپ حضرات کو وجود خدا، کیونکہ یہ وجود خدا بہت ہی اہم بحث ہے، میں اسی پہ آپ حضرات کے سامنے بعض مطالب پیش کروں گا۔ میں ایک چھوٹے سے لفظ سے شروعات کر رہا ہوں اپنی بحث کی۔ اگر کوئی آپ سے خدا کے وجود پہ دلیل مانگے تو سب سے چھوٹی دلیل کیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے اندر ہے، جسے ہم فوراً پیش کر سکتے ہیں خدا کے وجود پہ؟ سب سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے وہ؟ اگر کوئی سوال کرے، جیسا کہ جوان نے بھی اشارہ کیا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے، تو مسکراتے ہوئے اسے جواب دو کہ خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل تمہارا وجود ہے، تمہارا خود وجود خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اما دیکھ نہیں رہے ہو یہ گوشت کا لوتھڑا بول رہا ہے؟ غور نہیں کر رہے ہو؟ یہ اتنی سی آنکھ، پوری دنیا اس میں سمیٹی چلی آ رہی ہے، ان تمام چیزوں میں غور نہیں کرتے؟ ذرا سوچو، کیا یہ وجود بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا؟ ممکن نہیں ہے کہ وجود بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اچھا، اب لائٹ بھی چلی گئی ہے تو تھوڑا بہت گرمی کا احساس ہوگا، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جلدی سے بحث کو چھیڑوں اور وقت پہ اس بحث کا اختتام کر دوں، اور آپ حضرات کی توجہات انشاءاللہ جس طرح میری طرف تھیں ویسے ہی میری طرف آئندہ بھی رہیں گی۔ عزیزان محترم، خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہوئی؟ خود ہمارا وجود۔ اچھا، اگر ہمارا وجود ہے، اگر ہم موجود ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی منکر خدائی سے بحث کرنے جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تین مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔
آپ کسی منکر خدائی سے بحث کرنے جائیں تو سب سے پہلا سوال اس سے کریں، اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارا وجود ہے، تم موجود ہو یا نہیں؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارا وجود ہے تو وہ اپنے سوال میں ہی پھنس جائے گا، اپنے سوال میں ہی پھنس جائے گا۔ اچھا، ہمارے ایک استاد قصہ بیان فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بہت تگڑا والا منکر خدا تھا، بہت تگڑا والا، کہ جب اس سے بحث کرنے گئے تو اسے پتا تھا کہ اگر میں کہہ دوں کہ میرا وجود ہے، میں موجود ہوں، تو یہ سامنے والا مجھے پھانس لے گا، کہ کریں تو کیا کریں؟ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا وجود ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میرا وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں ایسے موقع پہ کھینچ کے گال کے نیچے تھپڑ ماریں، اور جب تھپڑ اسے لگے اور وہ چلائے اور چیخے اور کہے کہ بھیا تم نے ہمیں کیوں مارا، تو اس کے جواب میں کہیے اما تمہارا تو وجود تھا ہی نہیں، تمہارا تو وجود تھا ہی نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا ہمارا وجود ہے، اچھا جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارا وجود ہے تو اب اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ وجود خود بخود پیدا ہوا یا اسے کسی نے پیدا کیا۔ اب بھائی الفاظ پہ غور کیجئے گا، تھوڑا سخت مسئلہ بیان کر رہا ہوں، لیکن امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے خوب سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارا وجود ہے تو یا یہ وجود خود بخود پیدا ہوا یا اسے کسی نے پیدا کیا۔ مثال کے طور پہ جناب زید، میں مثال بھی دیتے چلوں کہ یہ جناب زید صاحب ہیں، یا تو یہ خود بخود پیدا ہوئے یا انہیں کسی نے پیدا کیا۔ اچھا، جب ہم پہلی مثال کی طرف جائیں گے کہ انہیں کسی نے پیدا کیا، مسئلہ کلوز ہو جائے گا۔ بھائی جس نے پیدا کیا، جہاں پہ سلسلہ ختم ہوگا اس سلسلے کو پیدا کرنے والا خدا کی ذات ہے، یہاں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ کسی نے پیدا کیا تو مسئلہ حل، اگر اس نے کہہ دیا نہیں ہمارا وجود خود بخود پیدا ہوا تو یہاں دو سوال آئیں گے، یا یہ پہلے تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پیدا کیا، یا یہ پہلے نہیں تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر اس کا وجود ہے، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، اگر اس کا وجود ہے یا تو اسے کسی نے پیدا کیا یا پھر خود بخود پیدا ہوا۔ اگر کسی نے پیدا کیا مسئلہ کلوز، مسئلہ بند ہو جائے گا، بھائی پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اگر یہ خود بخود پیدا ہوا تو اس کی دو قسمیں نکلیں گی، یا یہ پہلے تھا یا یہ پہلے نہیں تھا۔ اگر پہلے تھا تو وجود کو یا موجود کو وجود میں لانا محال ہے، اما جو چیز پہلے سے موجود ہو اس جیسی پیدا کی جا سکتی ہے لیکن اسی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، اس جیسی پیدا کی جا سکتی ہے لیکن اسی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی صورت یہ کیا ہوئی؟ باطل۔ اگر اس نے کہا کہ میں خود بخود پیدا ہوا، یا تو وہ پہلے موجود تھا یا پہلے موجود نہیں تھا۔ اگر پہلے موجود تھا تو وجود کو، ایک موجود کو وجود میں لانا محال ہے، کیونکہ جب پہلے موجود ہی تھا تو اسے وجود میں نہیں لایا جا سکتا۔ دوسری صورت کیا تھی؟ یا وہ پہلے موجود نہیں تھا، اما جو چیز پہلے موجود نہیں تھی وہ کسی کو پیدا کیسے کر سکتی ہے؟ جو چیز موجود نہیں ہو، جو چیز وجود میں نہ آئی ہو، وہ کسی کو کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ اچھا، اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا چلوں۔ فلسفی بحثوں میں جائیں گے، منطقی بحثوں میں جائیں گے تو ایک قاعدہ بتایا جاتا ہے۔ علم کلام میں جائیں گے، ماشاءاللہ سے بعض بزرگان جو ماشاءاللہ سے خوب عربی اور اردو کی گہرائیوں اور گہرائیوں سے واقف ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ الحمدللہ یہ باتیں ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہیں۔ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا ایک مثال دیتا چلوں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش کرنے والا کوئی ہے، غور فرمائیے گا۔ اگر سورج ہے تو سورج کو بنانے والا کوئی ہے۔
اگر کسی کے گال پہ تماچا لگ رہا ہے تو مارنے والا کوئی ہے. ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے یا ہر اثر کا ایک مؤثر ہوتا ہے. اگر کوئی اثر ہو رہا ہے تو اثر ڈالنے والا کوئی نہ کوئی ہے. میں نے کیوں کہا کہ خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ خود ہمارا اور آپ کا وجود. وہ کیسے؟ ہمارا وجود خود خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل ہے. بڑا آسان. مثال کے طور پہ جناب زید، ظاہر سی بات ہے جناب زید کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. اب کہا جائے گا کہ ان کی ماں نے انہیں پیدا کیا. اچھا سوال اور آگے، ان کی ماں کو کس نے پیدا کیا؟ کہا جائے گا ان کی ماں نے، پھر ان کی ماں کو، ان کی ماں نے، ان کی ماں کو، ان کی ماں نے. آخر کہیں تو جا کے یہ سلسلہ رکے گا. بھائی رکے گا یا نہیں رکے گا؟ کیونکہ تسلسل باطل ہے، کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ رکے گا. اچھا جہاں پہ یہ سلسلہ رکے گا جا کے پھر اس پہ سوال کیا جائے گا کہ اسے کس نے پیدا کیا. مثال کے طور پہ ان کی ماں کو، ان کی ماں نے، ان کی ماں کو، ان کی ماں نے، ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچے گا سلسلہ؟ جناب حوا تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اب وہاں سوال ہوگا کہ بھائی جناب حوا کو کس نے پیدا کیا؟ جناب حوا کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ جناب حوا خود بخود پیدا ہو گئی ہوں. اور جیسا کہ میں مثال دے چکا ہوں، اب میں دوبارہ اس مثال پہ گفتگو نہیں کروں گا. تو پتہ یہ چلے گا کہ جناب حوا کو خداوند متعال نے پیدا کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ خداوند متعال نے. اچھا اب میں یہاں سے، کیونکہ میرے خیال سے یہ بحث زیادہ سخت ہو رہی ہے، تو میں اس بحث کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں اور مثالوں کے ذریعے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرمائشات کے ذریعے بحث کو زیادہ آسان کرتا چلوں. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے دہریوں سے اور زنادقہ سے بہت زیادہ مناظرے فرمائے. جو خدا کے منکر ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان سے مسلسل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مختلف مناظرات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت مناظرہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب مصر میں رہا کرتے تھے. بس توجہات تھوڑی میری طرف رکھیے گا. کہتے ہیں ایک صاحب مصر میں رہا کرتے تھے جو کہ خداوند متعال کے وجود کے منکر تھے. اچھا انہیں پتا چلا کہ مکے میں کوئی شیعوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں جو اس سال حج پہ تشریف لائیں گے، اور وہ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کے مناظرات بہت زیادہ مشہور ہیں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے چل کے وہ مکے میں کیسے دکھتے ہیں اور کون ہے، اور میں ان سے خدا کے وجود پہ مناظرہ کروں گا. کہتے یہ مصر سے چلا، مکے پہنچا، کیا دیکھا کہ چھٹے امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اب دیکھیں اس کے پاس کتنا زیادہ غرور و گھمنڈ و تکبر، کیونکہ اس سے پہلے اس کا مقابلہ کسی حقیقی عالم سے نہیں ہوا تھا. کسی حقیقی عالم سے اس کا مقابلہ نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا جو اس کا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ یہ بہت ہی زیادہ مغرور تھا کہ بھائی کوئی خدا اس دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ سورج و چاند خود بخود نکل رہے ہیں، یہ روز و شب خود بخود آ جا رہی ہے. یہ اس کا عقیدہ تھا. یہ دوڑتا ہوا چھٹے امام کے پاس گیا، کیونکہ یہ گھمنڈ و غرور میں چور تھا اور کسی اصلی عالم کے سامنے پہنچا نہیں تھا. تو یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ مولا کے پاس گیا، اور باقاعدہ اصول کافی میں روایت موجود ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اپنا کاندھا امام کے کاندھے سے مارا، اپنا کاندھا امام کے کاندھے سے مارا. اچھا سامنے کون ہے؟ امام وقت. اما امام تو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں سوال کیا چل رہا ہے، امام تو سوال جانتے ہیں. اب جیسے اس نے کاندھا مارا اور کاندھا مارنے کے بعد کہا کہ تم ہی وہ امام ہو، حضرت نے فوراً اس سے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ عبد الملک. کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہ عبداللہ. کہ تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہ عبداللہ. اب دیکھیں حضرت نے، اس نے بھی سوال نہیں کیا، یہ منکر خدا. بس الفاظ پہ دقت کیجئے گا. جیسے اس نے حضرت کے کاندھا مارا، حضرت نے سوال کیا ذرا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ عبد الملک. تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اب حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ذرا بتاؤ، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، عبد کہتے ہیں بندے کو. بھائی غور
فرما رہے ملک بادشاہ کو، عبد بندے کو کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ عبد الملک۔ حضرت نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ تم کس بادشاہ کے بندے ہو؟ وہ بادشاہ آسمانی بادشاہ ہے یا زمینی بادشاہ؟ کہ تمہارا بیٹا اللہ کا بندہ ہے، ذرا بتاؤ وہ اللہ آسمانی اللہ ہے یا زمینی اللہ؟ کہ ذرا بتاؤ وہ زمینی اللہ ہے یا آسمانی اللہ؟ پھر حضرت نے سوال کرنے کے بعد جواب کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ایک جملہ فرمایا کہ تم جو بھی جواب دو گے ذلیل و رسوا ہوگے، کہ جو بھی جواب دو گے خود ذلیل و رسوا ہوگے۔ یہ کہہ کے امام چلے گئے۔ اب یہ تعجب میں پڑا ہشام ابن حکم امام صادق کے ایک بہت جلیل القدر صحابی اور امام کے شاگرد ابو سعدنی کے پاس اور آنے کے بعد کہ امام کیا ہوا؟ امام نے سوال کیا، جواب کیوں نہ دیا؟ کہ امام نے جواب میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، کہ میرے سوال کرنے سے پہلے۔ یہ دیکھیں امام نے کیوں ایسا کیا، کیونکہ اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اب امام اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ تم ایسا کرو، جب میں خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو جاؤں تو فلاں مقام پہ ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں آنا، وہاں ہم سے بحث کرنا۔ اب یہ خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہوا۔ میں نے کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ حضرات نے غور کیا ہو، جب مقابلہ ایک اچھے عالم دین سے ہوتا ہے تو لوگوں کی فکریں اور لوگوں کے نظریات خود بخود بدل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا یہی زندیق، یہی دہری جو مولا کے پاس آیا تھا تو آنے کا انداز کیا تھا؟ اپنا شانہ مولا کے شانے سے مار رہا تھا، لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، پھر جب یہ خیمے میں آیا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ دو زانو ہو کے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ میرے سامنے بیٹھی یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اب جب سامنے بیٹھے پھر حضرت نے سوال کرنا شروع کیے کہ اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یہ سورج خود بخود نکل رہا ہے، یہ چاند خود بخود نکل رہا ہے؟ حضرت نے کہا میں سوال کروں کہ بسم اللہ، کہ ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ، تمہارا یہ ماننا ہے کہ اس زمین کے اندر بھی کچھ ہے، اس زمین کا نچلا حصہ بھی ہے اور اوپر والا حصہ بھی ہے؟ کہ جی اس زمین کا نچلا حصہ بھی ہے اور اوپر والا حصہ بھی ہے۔ کہ اچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اس نیچے والے حصے میں کیا ہے اور اوپر والے حصے میں کیا ہے؟ کہ نہیں پتا۔ کہ کیا تم نیچے والے حصے میں گئے کہ نہیں گئے؟ کہ اچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے؟ کہ نہیں پتا۔ کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے؟ کہ نہیں پتا۔ کہ کیا تم آسمانوں پہ گئے کہ نہیں گئے؟ کہ مولا نے فرمایا، جملوں پہ غور کیجئے گا، مولا نے فرمایا نہ تم مشرق میں گئے، نہ مغرب میں گئے، نہ زمین کے نیچے گئے، نہ آسمانوں کے اوپر گئے، پھر تم انکار کیسے کر رہے ہو کہ زمین میں کچھ نہیں ہے، آسمانوں میں کچھ نہیں ہے؟ پھر جملہ فرمایا کہ سنو کہ نہ تم زمین کے بارے میں کچھ جانتے ہو، نہ آسمانوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو، نہ زمین کے اندر تم گئے جو تمہیں پتا چلے زمین کے اندر کیا ہے، نہ آسمانوں کے اوپر تم گئے جو تمہیں پتا چلے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ جب تم مخلوقات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو تو خالق کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ جب تم اللہ کی مخلوقات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو پھر تم انکار کیسے کر رہے ہو خالق کا؟ جب تم زمین میں گئے نہیں، تمہیں پتا چلے کہ زمین میں کیسے کیسے خدا نے خزانے چھپا کے رکھے۔ پھر حضرت نے جملہ فرمایا کہ دیکھو یہاں پہ ایک روایت کا بڑا خوبصورت لفظ موجود ہے، کہتے جب یہ آیا تھا تو خدا کا انکار کر رہا تھا، لیکن جب امام سے بات چیت کرتا رہا تو اس نتیجے پہ پہنچا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ایک لکڑی لیے ہوئے جب مولا نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ زمین و آسمان میں کچھ ہے یا نہیں، تو یہ لکڑی لیے، جب ہوتا نا کبھی کبھی انسان جب سوچتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنے لگتا ہے، کہتے ہیں
یہ لکڑی لیے زمین پہ ایسے وہ لکیریں کھینچنے لگا، بچوں کی طرح جب بچے سوچتے ہیں تو ہاں کر کے جو ہے لکیریں کھینچتے رہتے ہیں نا زمین پہ، کہتے ہیں یہ لکیریں کھینچتا رہا، سوچتا رہا۔ تو سمجھ میں یہ آتا تھا کہ جب یہ آیا تھا تو منکر خدا تھا، لیکن جب اس کی گفتگو امام سے ہوئی تو انکار سے نکل کے شک کی منزل پہ پہنچ گیا۔ بھائی شک کی منزل انکار کی منزل سے بہتر ہے، شک کی منزل انکار کی منزل سے بہتر ہے۔ اب حضرت نے یہاں کیا خوبصورت جملے فرمائے کہ تمہیں جب کچھ نہیں پتا، نہ تم زمین پہ گئے نہ تم آسمان پہ گئے، کہے یہ جو شک ہے یہ عاجزی ہوتی ہے علم کے مقابلے میں۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تب وہ شک کا شکار ہوتا ہے کہ تم اگر خدا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو ہم سے پوچھو، ہم تو کبھی خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے، ہم تو کبھی خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے، ہم یقین کی منزلوں پہ فائز ہیں۔ اب وہ جملہ یاد آیا امیر المؤمنین کا مولا متقیان مختلف ممبروں سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں علی کس یقین پہ فائز تھے، یقین دیکھیے گا علی کا، علی کس مقام یقین تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت نے جملہ فرمایا کہ جناب ابراہیم نے اپنے یقین میں اضافے کے لیے کہ پروردگارا اس پرندے کو زندہ کر دے، کیوں؟ تاکہ ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو جائے کہ یہ تھے ابراہیم جو اپنے یقین میں اضافے کے لیے خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگارا اس پرندے کو زندہ کر دے، کہ وہ تھے ابراہیم۔ کہ تم لوگ علی کے بارے میں جانتے ہو، علی نے مختلف ممبروں سے فرمایا اگر پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ امام نے جواب دیا کہ سنو کہ تمہیں اگر خدا کے بارے میں سوال کرنا ہو تو مجھ سے کرو، ہم بتائیں گے تمہیں خدا کے بارے میں۔ اب دیکھیں ان کا عقیدہ کیا تھا، اس دہری کا، اس زندیق کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ سورج و چاند خود بخود نکل رہے ہیں اور خود بخود ڈوب رہے ہیں، انہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں ڈوبانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے اس مصری زندیق کی طرف دیکھا، اس دہری کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے آنے والے، کیا تو اس سورج میں غور نہیں کرتا، اس چاند میں غور نہیں کرتا، اس روز و شب میں غور نہیں کرتا؟ اگر یہ چاند اور اگر یہ سورج مختار ہوتے، خود بخود نکلتے اور خود بخود ڈوبتے، انہیں نکالنے والا کوئی نہ ہوتا، انہیں ڈوبانے والا کوئی نہ ہوتا، تو جا کے سورج سے کہو دم ہو تو کسی دن رات میں نکل کے دکھائے۔ اگر سورج کا خود اختیار ہے، خود بخود سورج نکل رہا ہے تو دم ہو تو کسی دن رات میں نکل کے دکھائے۔ پتہ یہ چلتا ہے ہر روز صبح کو نکلنا اور شام کو ڈوبنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نکالنے والا ہے، کوئی ڈوبانے والا ہے، کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو بیٹھے چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی، اسے چلانے والا موجود ہے۔ میں نے مثال دی تھی، ایک چھوٹی سی چھوٹی شے بغیر خالق کے، بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو کیسے ممکن ہے یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنی بڑی دنیا خود بخود پیدا ہو جائے؟ اگر انسان خود اپنے وجود میں، صرف اپنے وجود میں غور کرے، وجود چھوڑو، آج رات میں آپ حضرات سے کہوں گا جوانوں، میری بات کو اگر مانے تو آج رات جب آپ بستر پہ لیٹیں تو صرف ایک چیز کے بارے میں غور کیجئے گا اور صبح مجھے بتائیے گا اگر بتا پائیں۔ آنکھ کے بارے میں غور کیجئے، کبھی لیٹ کے سوچئے کہ بنانے والے نے کیا چیز بنائی، بنانے والے نے کیا چیز بنائی، کتنی عجیب و غریب شے ہے۔ اس آنکھ کی نسوں کے بارے میں غور کریں، کتنا باریک ہے خداوند متعال، کتنا باریک ہے، کتنا لطیف ہے۔
یہی وجہ ہے جو منکرین خدا ہیں، جو وجود خدا کے منکر ہیں، معصومین نے فرمایا دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں، دنیا کے سب سے بدترین و بے انصاف لوگ ہیں۔ اما جہاں چاروں طرف خدا کے وجود پہ دلیل ہی دلیل ہو، وہاں خدا کے وجود کی دلیل ڈھونڈ رہے ہو۔ ہم ابھی باہر نکلو تو دیکھو کیا بارش ہو رہی ہے، کیا اس بارش کو دیکھنے کے بعد ذہن میں سوال نہیں ہوگا کہ کوئی تو ہے جو یہ بارشیں نازل کر رہا ہے؟ بھائی کوئی تو ہے جو بارشیں نازل کر رہا ہے۔ یہ خوبصورت پرندے، یہ خوبصورت ہوائیں، یہ آسمان کا بغیر کسی ستون کے ٹکے رہنا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے ان ساری چیزوں میں تدبیر کر رہا ہے، منظم کر رہا ہے۔ ایک ایسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ چیز فلاں صاحب بھی بنا سکتے۔ دنیا نے ایک روبوٹ بنانے کی کوشش کی، کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں۔ اچھا جنہوں نے بنایا وہ ان کے جو ایک تو ہوتا ہے جس نے بنایا، اور ایک وہ کچھ لوگ ہیں جو اس بنانے والے کے فین ہیں، چاہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ڈیک سے زیادہ چمچہ گرم۔ ایک تو وہ خود انسان جس نے روبوٹ بنایا، اور ایک وہ جو ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اس کے نظریات دیکھیں اور اس کے نظریات جو انہیں فالو کر رہا ہے، دونوں کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جس نے بنایا، وہ بنانے کے بعد اس کے دل میں مزید خالق کی محبت پیدا ہوئی، اور وہ جو ٹیکنالوجی کو فالو کر رہا ہے، جسے تھوڑی بہت ٹیکنالوجی آتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دیکھو انسان کے مقابلے میں روبوٹ آ گیا، دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے۔ جو بنانے والا ہے وہ جتنا زیادہ ان تمام چیزوں میں گھستا ہے، اس کا یقین خدا پہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ یہ جو دانشمندان ہیں، یہ سائنسداں وغیرہ ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو عجیب و غریب انہوں نے خداوند متعال کے وجود پہ دلیلیں دی ہیں۔ بعض اوقات آپ حیران رہ جائیں گے کتنی خوبصورت خدا کے وجود پہ انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ جب گھستے ہیں ایک چیز میں۔ اب مثال کے طور پہ جب ایک روبوٹ بنا رہے ہیں کہ انسان کی شبیہ بنا رہے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر انسان کی طرف نظر ڈالتے ہیں، پھر روبوٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے زیادہ نقائص اس میں پائے جاتے ہیں، کتنے زیادہ عیب اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب جعفر ابن درہم یہ امام کی خدمت میں آئے، یا بعض روایتوں میں قصہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جعفر ابن درہم یہ ایک دہری تھا، زندیق تھا۔ اس نے ایک ڈبے میں گندی مٹی رکھی، اور وہ گندی مٹی کچھ دنوں تک اس ڈبے میں رکھی رہی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب گندی مٹی اس ڈبے میں ہوگی تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے کیڑے اور حشرات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ جب اس ڈبے میں چھوٹے چھوٹے سے حشرات اور چھوٹے چھوٹے سے کیڑے پیدا ہو گئے تو اس نے لوگوں کے درمیان شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو میں نے ان کیڑوں کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، دیکھو میں نے پیدا کیا۔ یہ خبر مولا کی خدمت میں پہنچی، مولا نے بلوایا کہ تم خالق ہو؟ کہ ہاں ہم خالق ہیں۔ حضرت نے یہ بڑے آسان جملات ہیں، حضرت نے فرمایا اچھا تم نے ان کیڑوں کو پیدا کیا؟ کہ ہاں میں نے اس ڈبے میں مٹی رکھی اور یہ کیڑے پیدا ہو گئے، یعنی میرے مٹی رکھنے کی وجہ سے یہ کیڑے پیدا ہوئے، تو گویا میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا اگر تم ان کیڑوں کے خالق ہو تو ذرا بتا دو ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، کہ اگر تم خالق ہو تو ان کیڑوں میں تغیرات پیدا کر کے دکھاؤ، تبدیلیاں پیدا کر کے دکھاؤ۔ کہ کیوں؟ کہ جو خالق ہو سکتا ہے وہ عدد بھی بتا سکتا ہے اور تبدیلیاں بھی پیدا کر سکتا ہے، اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اگر تم ان کیڑوں کے خالق ہو تو بدل کے دکھاؤ۔ یہ کمال صرف خدا کا ہے۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا، جب ہم نکلے تو ایک نطفے سے پیدا ہوئے، اتنے سے 1 کلو 1.5 کلو کے اس دنیا میں آئے۔ دن بدن خداوند متعال تمہیں مزید بلند و بالا کرتا چلا جا رہا ہے، بڑا کرتا چلا جا رہا ہے، تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تمہارے ہاتھ بڑے نازک تھے، بڑے
کمزور تھے وہ ہاتھ آہستہ آہستہ مضبوط ہو گئے. ایک زمانہ تھا تمہارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا تھا, آہستہ آہستہ تمہارا دماغ زیادہ کام کرنے لگا. یہ تغیرات خدا کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا. یہ خدا کی ذات مطلق ہے جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمارے اندر تغیرات بھی خداوند متعال نے پیدا کیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. کیونکہ یہاں اب یہ عدد کی بات آئی, حضرت نے سوال کیا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان کی عدد کیا ہے. اب اسی عدد سے مولا متقیان کے خوبصورت معجزہ اور ایک خوبصورت علم کی جھلک یاد آ گئی. جناب قنبر بنا بر روایت جناب قنبر یا جناب عمار, ظاہراً جناب عمار ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے جو چوٹیوں کی بہت بڑی پہاڑی تھی, چوٹیوں کا بہت بڑا پہاڑ تھا. اب جب جناب عمار نے اس چوٹیوں کے پہاڑ کو دیکھا, اب روایت کے جملے سنیے گا, علم علی بھی یہاں سے بیان کرتا چلوں. جناب عمار جب پہنچے چوٹیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ, جب چوٹیوں کے بہت بڑے پہاڑ کو دیکھا تو جناب عمار نے ایک جملہ فرمایا کہ سبحان الذی من یعلم عدد ھذا النمل, کہ تسبیح ہے اس پروردگار کے لیے جو چوٹیوں کی تعداد جانتا ہے, کہ جو چوٹیوں کی تعداد جانتا ہے. اب ساتھ میں کون ہے؟ مولا متقیان. عجب نہیں, مولا متقیان نے فرمایا عمار یہ کیسی خدا کی تعریف کر رہے ہو, کہ مولا پھر کیسے کریں, کہ یہ کہو سبحان الذی من خلق ھذا النمل, تسبیح ہے اس ذات کے لیے جس نے چوٹیوں کو پیدا کیا. اب عمار نے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا کہ مولا میں نے کہا تھا کہ سبحان اور پاک و پاکیزہ اور تسبیح ہے اس ذات کے لیے کہ جو چوٹیوں کی تعداد جانتا ہے. آپ نے فرمایا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے چوٹیوں کو پیدا کیا, کہ مولا بات کیا ہے, راز کیا ہے. عجب نہیں, عمار نے سوال کیا یا امیر المومنین کیا آپ جانتے ہیں چوٹیوں کی تعداد کیا ہے, کہ کیا آپ جانتے ہیں چوٹیوں کی تعداد کیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ مولا متقیان نے کیوں فرمایا کہ اے عمار اگر خدا کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہو کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے چوٹیوں کو پیدا کیا. راز کیا تھا, حکمت کیا تھا؟ جب عمار نے سوال کیا کہ مولا آپ جانتے ہیں چوٹیوں کی تعداد کیا ہے, عجب نہیں, امیر المومنین نے فرمایا یا عمار خدا کی قسم نہ صرف یہ کہ میں چوٹیوں کی تعداد جانتا ہوں بلکہ میں جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے. کہ میں اتنا جانتا ہوں, نہ صرف یہ کہ میں ان چوٹیوں کی تعداد جانتا ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے. یہ علم علی ابن ابی طالب ہے. ہم نے توحید ان سے سیکھی, توحید کی باریکیوں سے ہمیں امیر المؤمنین نے آشنا فرمایا. ہم نے ذرہ ذرہ اگر توحید کا کہیں سے لیا ہے تو وہ اہل بیت کے دروازوں سے لیا ہے. ہم موحد ہیں, ہم ایسے موحد ہیں کہ جن کی توحید اہل بیت سے آئی. اور میں نے کل کی بھی مجلس میں اشارہ کیا تھا اگر آپ دوسروں کے دروازوں سے توحید لیں گے تو پھر آپ کا واویلا اور آپ کا جنازہ نکل جائے گا, جس طرح سے انہوں نے توحید کا جنازہ نکالا. اس پہ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹاپک ہے. اگر توحید پہ دوسرے مذاہب کو دیکھیں مسلمانوں کے تو انہوں نے توحید کو, اب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ شرم آتی کبھی کبھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے تصور اور جن کے خیالات خدا کے بارے میں ایسے ہیں. اگر آپ کو صاف اور پاک و پاکیزہ توحید چاہیے ہے, اگر آپ کو بہترین موحد بننا ہے تو آپ صرف و صرف اہل بیت کے دروازے پہ بن سکتے ہیں. اہل بیت کے دروازے سے جدا ہوں گے, جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا, پھر آپ کی توحید ایسی ہوگی کہ خدا جمعرات کے دن ایک بہت بڑی کرسی ڈال کے بیٹھے گا اور سب کے اعمال سنے گا, سب کی حاجات سنے گا, بہت بڑی کرسی ڈال کے بیٹھے گا. یہ توحید ہوگی. پھر
وہی توحید ہوگی کہ خدا جو ہے اپنا پیر جہنم میں جب تک نہیں ڈالے گا تب تک جہنم کہتا رہے گا حل من مزید حل من مزید حل من مزید، اور بھرو اور بھرو اور بھرو۔ یہ توحید آپ کو ملے گی اگر آپ اہل بیت کے دروازے سے دور ہوں گے۔ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں توحید سکھائی، بس محافظین توحید جنہوں نے توحید کی حفاظت کی، یقیناً ان کا ذکر جس طرح سے ہم توحید کا تذکرہ کرتے ہیں ویسے ہی محافظان توحید کا ذکر کرنا عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ امام حسین کا ذکر کرنا عین توحید ہے، امیر المؤمنین کا ذکر کرنا ممبروں سے عین توحید ہے، کوئی توحید کی مخالفت نہیں۔ یہ بعض افراد جو الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ شرک کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اہل بیت کو ملاتے ہیں، نہیں، یہ آپ کی سوچ کا فرق ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ضرور اس ٹاپک پہ بحث کی جائے گی، سوچ کا فرق ہے۔ ہم محافظان توحید کا ذکر کر رہے ہیں اور محافظان توحید کا ذکر کرنا عین توحید ہے۔ آج یوم خمیس ہے، شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ روایتوں میں اہل بیت علیہم السلام نے تاکید فرمائی کہ ہو سکے تو کربلا یہ معلّہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاؤ ہر شب جمعہ۔ جب ایک صاحب کربلا سے مولا کی خدمت میں آئے، یا بعض روایتوں میں کوفے سے تشریف لائے، جب مولا نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تو انہوں نے بتایا، مولا نے خواہش کی کہ اے کاش میرا بھی گھر وہیں ہوتا، ہر شب جمعہ امام حسین کی خدمت میں جاتا۔ معصومین نے فرمایا اگر تم شب جمعہ کربلا نہیں جا سکتے ہو تو جس جگہ تم رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، کربلا یہ معلّہ کی طرف رخ کرو، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو اور امام حسین کی خدمت میں کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہتے ہیں خدا تمہیں زیارت کربلا کا ثواب دے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو ان دنوں کربلا یہ معلّہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ لیکن ہاں، جب کربلا جائیے، ایک بڑا خوبصورت جملہ میں مصائب کی یہیں سے شروعات کر رہا ہوں، 2-4 جملے مصائب کے۔ آیت اللہ بشیر حسین نجفی حفظہ اللہ بڑے خوبصورت ایک تقریر میں جملے فرما رہے تھے کہ جب آپ کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں، جب امام حسین کے حرم میں داخل ہوں تو امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کے بعد وہ چمکتی ہوئی لائٹوں کی طرف نہ دیکھیں، وہ خوبصورت گنبد کی طرف نہ دیکھیں، وہ چمکتی ہوئی زری کی طرف نظر نہ ڈالیں، وہ روتے ہوئے زوار نہ دیکھیں، بلکہ اس زری کے اندر اس لاشے کو دیکھیں جسے عصر عاشور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ ہم نے بچپن سے یہ سنا کہ تمام شہداء میں جناب قاسم کے لاشے کو سب سے زیادہ پامال کیا گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک لاشا ایسا تھا جسے جناب قاسم سے زیادہ پامال کیا گیا، وہ لاشا تھا امام مظلوم کربلا۔ امام حسین راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تو میں ہڈیوں کی چٹخنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ امام کے اوپر جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تو روایتوں میں ملتا ہے امام کی ہڈیوں کی چٹخنے کی آوازیں ازاداروں، جب امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تو ایک بی بی خیمے کے دروازے پہ آتی تھی، کبھی آگے بڑھتی تھی، ارے بابا علی میرے حسین کی مدد کیجئے، ارے نانا رسول میرے مولا کی مدد کیجئے۔ ازاداروں، جب جناب زینب سے پوچھا گیا بی بی آپ کے لیے سب سے سخت مقام کیا تھا، عجب نہیں، جناب زینب اولیاء مقام نے فرمایا ارے میں ایک چٹان سے دیکھ رہی تھی، میں ایک اونچائی سے دیکھ رہی تھی، الشمر جالس علی صدر الحسین، شمر میرے مولا حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا، آہستہ
آہستہ آہستہ حسین کی گردن کو کاٹ رہا تھا،